حضرت علی ناراض ہو جائیں تو حضور خود منانے تشریف لے جائیں اور کہیں کو کم یا ابا تراب، اٹھو مٹی والے. فرماتے میں بیٹھ گیا تھا، ناراض ہو کے گئے تو مٹی لگی کپڑوں خانہ کعبہ کے قریب، تو حضور نے فرمایا مٹی والے اٹھ جا. جب کہ پوچھتا نام کیا ہے تو فرمانے لگے نام وہی پیارا ہے جو مدینے والے نے رکھ دیا ہے. حضرت مولا علی سے کتنا قرب ہے، کتنا پیار ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. لیکن حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ اب میں فرینک ہو گیا ہوں تو جو مرضی کروں. مولا کائنات فرماتے ہیں مجھے کبھی حضور سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا تو میں ہفتوں انتظار کرتا، میں مہینوں انتظار کرتا. کس بات کا؟ فرماتے ہیں میں انتظار کرتا کہ کوئی اور آئے اور میرے والا سوال ہی حضور سے پوچھ لے، وہ پوچھ لے حضور جواب دے دیں تو میرا بھی کام بن جائے. اتنی جرت نہیں ہوتی تھی، اتنی جرت نہیں ہوتی، اتنی طاقت نہیں. مجھے ایک دفعہ نا، یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں اور یہ کوئی عاجزی کے لیے قصر نفسی کے طور پہ نہیں کہتا، بالکل حقیقت 100%. مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا کہ صاحب حضور تاج الشریعہ ہمارے شیخ پاکستان آئے ہوئے تھے رحمت اللہ، تو کسی نے کہا کہ وہ ہم تھوڑا سا ٹائم چاہتے ہیں تو آپ ذرا ہماری سفارش کر دیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ نے عجیب بات کر دی ہے، میں اور ان سے سفارش کروں؟ مجھے تو وہ کبھی مہربانی کریں مسکرا کے دیکھ لیں تو ان کی مہربانی، ورنہ میری اتنی طاقت کہ میں سفارش کروں، یہ میری جرت ہی نہیں. میں کیسے بات کا وہ چلیں مثال انہوں نے کوئی بھی دی ہے پر اللہ والوں نے بات کی ہے. پیر وارث شاہ صاحب نے کہا تھا ہی رس بولے تھی وہ دی مہربانی، نہیں تے رانجے تے لاڈ ہی لڈاونے نے، جی وہ ہس بولے تھے وہ دی مہربانی. وہ کبھی یہ اتنی جرت کہاں سے لائیں آپ؟ ہم جا کے کہہ دیں ہماری نہیں طاقت. یہ تو میاں آپ کسی سے کہلوائیں کہ بزرگ شاید کہیں تو بات ہو جائے. ان کا جی آپ کہیں تو صحیح. تو میں نے کہا ہم اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھے کیوں؟ میں کس نے کہا ہے کہ ہم اتنا کھول کھول کے کہیں؟ وہ ہمارے ہاں ادب کے جو خاص زاویے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جماعت کو عطا فرمائے ہوئے. یہ جو خاص رعنائی ہے یہ اللہ نے ہمارے حصے میں لکھی. صحابہ کہتے ہیں جرت نہیں تھی حضور سے سوال پوچھ سکے، وہ تو آپس میں بڑا ادب کرتے تھے. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں اور بالخصوص نوجوان طلباء سے جو پڑھ رہے ہیں مدارس میں ہوں یا کالجز میں ہوں، ایک حدیث ہے اس پہ خوب توجہ کرنا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک دن فرمایا کہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے جواب آتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. حضور نے سب سے پوچھا مجمع سے آتا، مجھے جواب آتا تھا. امام صاحب جائیں بھول اور ہمیں لگ جائے پتا تو میں اکثر دعا کرتا ہوں یا اللہ سب کے موبائل بند رہ جائیں پر مہربانی کرنا امام کا تو ضرور ہی بند رہے تو کام چلتا ہے. اگر اس بیچارے کا بچ جائے تو پھر تو سارے کہتے ہیں قاری صاحب تھوڑا بھی کھلا رہ گیا. تو بھائی قاری صاحب بھی انسان ہی ہے، آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ بڑی مشکل میں آ جاتا ہے یہ معاملہ. اب ہمیں مسئلہ آتا اور ہم بتائیں نا تو کئی دفعہ نا ایسے لگتا ہے بعض لوگوں کو بدعزمی ہو گئی، انہوں نے مسئلہ نہیں بتایا. اور میں تو آج کل کے شاگردوں کو دیکھتا ہوں وہ استادوں کی باتیں ٹھیک کراتے ہیں، کہتے ہیں استاد جی ذرا توجہ کرنا. یہ ادب، یہ جو وہ میاں صاحب نے کہا تھا کہ وانج ادب دے محمد بخشا توڑ نہیں چڑھیا کوئی. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حضور نے سوال پوچھا مجمع میں اور مطلق پوچھا اور سب سے پوچھا، تخصیص کوئی نہیں کی. بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح؟ فرماتے ہیں مجھے پتا تھا کھجور کا ہے، میں بتانا چاہتا تھا. تو آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے 2-3 دفعہ حضور نے پوچھا، جب جواب نہ آیا تو حضور نے وہی والا جواب دیا جو میرے ذہن میں تھا کہ کھجور کا درخت ہے. تو جناب آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ فرمانے لگے اس لیے نہیں بتایا کہ اس مجمع میں مولا علی بھی بیٹھے تھے، اس میں عثمان غنی بھی بیٹھے تھے، فاروق اعظم بھی بیٹھے تھے، صدیق اکبر بھی بیٹھے تھے. تو میں نے کہا بزرگوں کی موجودگی میں جواب دوں تو بات بنتی تو نہیں نا. پتہ بھی ہے تو پھر بھی جواب. ادب جو ہے نا، ادب یہ حسن ہے، یہ وقار ہے، یہ اکرام ہے، یہ تازگی لائے گا، یہ آپ کو ٹھنڈا کرے گا. بے باکی اور ہوتی ہے اور بدتمیزی اور ہوتی ہے.
میں بے باک ہوں. بے باک آپ رہیں, کس نے منع کیا ہے؟ لیکن اس وقت جب حق کہنا ہو, جہاں ادب کرنا ہو, وہاں بے باکی نہیں ہوتی, وہاں تو احترام ہوتا ہے. اور آزاد خیالی اور ہوتی ہے اور آوارہ خیالی اور ہوتی ہے. آج کل آزاد خیالی نہیں ہے یورپ کے اندر, آوارہ خیالی ہے. آوارہ نکاح بھی نہیں ہے اور مرد عورت اکٹھے رہ رہے ہیں, تو یہ آزاد خیالی ہے کہ آوارہ خیالی ہے؟ یہ تباہی. اتنے سونے جوان میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے رات کو شراب پی کے نالی میں گرے ہوئے. یہ آزاد خیالی ہے؟ یہ تو آوارہ خیالی ہے. تو بد تہذیبی ہے جہاں پہنچا دیا کرو. اور یہی رنگ روپ تم نے معاذ اللہ مسلمانوں کے بارے میں سمجھ لیا. یاد رکھیں, جب اللہ نے کہہ دیا آواز بھی اونچی نہیں کرنی, تو پھر ہمارے صوفیاء نے پتہ کیا پیغام دیا. خواجہ غلام محمد الدین سیالوی فرمانے لگے, باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا, ہم نے پلکوں سے زرے یار پہ دستک دی ہے. ہم نے ہاتھ سے نہیں دروازہ کھٹکھٹایا, ہم نے پلکوں سے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے, اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. بریلی کے امام کہتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے, ارے سر کا موقع ہے. خواجہ صاحب فرمانے لگے باب جبریل کے پہلو میں. اور یہ بھی نہیں کہتے کہ حضرت جبریل باتیں کر رہے تھے, کہنے لگے حضرت جبریل بھی نا دھیرے دھیرے بول رہے تھے, وہ بھی وہاں باتیں کر رہے تھے پر ذرا آہستہ آہستہ. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا, ہم نے پلکوں سے ڈرے یار پہ دستک دی ہے. آواز اونچی ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا. احترام, اور کس درجے کا احترام؟ حضرت مولا علی شیخ یہ عقل مندوں کے لیے بات سنانے لگا. عقل مند ناراض نہ ہو جائیں, لیکن مولا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نا بندوں کو عقل دیتا ہے استعمال کرنے کے لیے, لیکن لوگ ساری زندگی عقل کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہتے ہیں, ساری زندگی. اقبال جیسا سیاںا بندہ کہتا ہے, اقبال جیسا سیاںا بندہ, اقبال کہتے ہیں اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل. اچھی بات ہے, اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. اور اقبال کہنے لگے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. اور درویش کیا کہتے ہیں؟ درویش کہنے لگے کہ عقل آخ دی چگے نو سام کے رکھ, تے عشق آخ دے بال کے سیکنا چاہیے. او یاد رکھ میرے بھائی, یہ عقل مندوں کے لیے بات عرض کرنے لگا ہوں. وہ جو عقل مند کہتے ہیں نا سیدھی سیدھی بات مانے, آپ سیدھی سیدھی بات مانے, آپ ادب احترام عشق ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں. میں ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں, میں کو پتہ ہے میں جذباتی آدمی نہیں ہوں, سادہ بندہ ہوں. میں ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں, یہ جو تم کہتے ہو نا عمل کریں, میری جماعت سے بڑھ کر میرے نبی کی سنت پر کوئی عمل کر ہی نہیں سکتا. آپ کو کس نے کہہ دیا ہے کہ عمل کوئی اور کرے گا؟ اللہ کے فضل سے عمل آیا ہی ہمارے حصے میں ہے. سب سے زیادہ حافظ بھی اس جماعت میں, داڑیاں بھی اس جماعت میں, امامیں بھی اس جماعت میں, اور میرے نبی پر درود و سلام بھی اسی جماعت میں.